کووڈ شروع ہوا تھا تو اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ جس طرح سندھ گورنمنٹ نے پرفارم کیا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ چیف منسٹر صاحب جس طرح انہوں نے لیڈ لی، اور ہم چاہتے تھے کہ اس وقت جس طرح لاک ڈاؤن ہو جس کی وجہ سے یہ وائرس یہاں پہ نہ پہنچے، اور پھر بہت ساری ایشوز آپ کے سامنے تھے۔ اس وقت عدالتوں کے بھی احکامات ہیں کہ ہم سب نے مل کر فیصلے کرنے ہیں، جس میں فیڈرل گورنمنٹ اور دیگر جتنی پروونشل گورنمنٹس ہیں، جی بی اور آزاد کشمیر بھی، تو وہ این سی او سی کی میٹنگ میں فیصلے ہوتے ہیں۔ میں بھی ہمیں کچھ چیزوں پر ہوں، ریزرویشنز بھی ہوں، جن کے لیے کئی دفعہ محترم اسد عمر صاحب بھی میڈیا کو بتا چکے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے کچھ چیزوں پہ آبجیکشن کی ہیں، لیکن ہم پابند ہیں کہ جو فیصلے ہوں ان کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو اس لیے چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہوں گے، لیکن احتیاطی تدابیر کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ہماری تجاویز جو ہماری ریکمنڈیشنز تھیں وہ ان کے پاس موجود ہیں، جن میں ہم نے کہا ہے کہ کوئی ایس او پیز استعمال کرتے ہوئے کچھ حد تک ان سب چیزوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ کراچی شہر کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے بڑے بڑے اعلانات کیے گئے، وزیر اعظم نے بھی کیا، سندھ حکومت نے بھی ایک پورا کتابچہ شائع کیا کہ یہ منصوبے اب تک نظر گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں آ رہا، تو شہریوں کے لیے کوئی خوشخبری لائے ہیں؟ جی بالکل، ان سب پر عمل ہوگا اور ہم اچھے کی امید رکھیں۔ سندھ گورنمنٹ تو اپنا رول جو ادا کر رہی ہے اور ہم انشاءاللہ کریں گے، اور جو ہم نے کمٹ کیا ہے اس سے زیادہ فنڈز جو ہیں وہ اویلیبل کریں گے، اور ہم اچھی امید رکھتے ہیں، پازیٹیو امید رکھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، جو کمٹمنٹس کی ہیں، ان کو پر وہ پورا اترے۔ جانے کے بعد لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب ریلیف ملے گا، تو ڈپٹی کمشنر جو ہے یہ دہشت گردی کے روپ میں آئے ہوئے ہیں، شہر کے یوٹرن بند کر رہے ہیں، کوئی ترقی کا عمل نہیں، کوئی مسائل نہیں حل ہو رہے ہیں، دفاتر میں نہیں بیٹھ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر کے، تو اس سے صورتحال بہتر ہوئی تو پیپلز پارٹی کی بدنامی ہو رہی ہے۔ رابطہ کمیٹی سے تو نہیں آیا؟ میں یہ عرض کروں، دیکھیں ایک چیز بالکل واضح ہے اور جو کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ اس وقت حالات مزید بہتر ہوئے ہیں، پرفارمنس جو ہے ان اداروں کی بہتر ہوئی ہے۔ اب اس کی جو بھی وجوہات ہیں وہ آپ خود ڈھونڈ لیں، لیکن جو ایڈمنسٹریٹر رکھے گئے ہیں، ایک تو وہ ٹرانزیشن تھی، اس وجہ سے ڈپٹی کمشنر صاحبان کو وہ چارج دیے گئے ڈی ایم سیز کے، لیکن اس میں کافی بہتری آئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ صفائی دیکھیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بالکل سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں گے کچھ مہینے پہلے سے تو آپ کو بہتر نظر آئے گی۔ ایون جو ٹیکسز کی میں بات کر لوں کہ ٹیکسز کا نظام بہتر بنایا جا رہا ہے، ٹیکسز نئے نہیں لگائے جا رہے، ٹیکسز کو بڑھایا نہیں جا رہا، لیکن اس کا سسٹم بنایا گیا ہے کہ جو بھی ٹیکس وصول ہوتا رہا ہے وہ قومی خزانے میں جمع ہو، یا جو بھی اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ آئے، کسی اور کی جیبوں میں نہ آئے۔ تو ایک تو وہ واضح فرق ہے جس کی بریفنگ کچھ ہی دنوں میں آپ سب کو ہم دیں گے کہ کتنا فرق جو ہے ہر ڈی ایم سی میں اور کے ایم سی میں آیا ہے، کہ جو پہلے ٹیکس لیے جاتے تھے وہ کتنے وہاں پہ ریکارڈ پہ آتے تھے، اور اب جو لیے جا رہے ہیں وہ کتنے ریکارڈ پہ ہیں، کیونکہ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں اور آپ سب اس پہ دیکھیں، ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کہیں پہ ضرور آپ جو بتا رہے ہیں کہیں پہ اس طرح کے ایشوز ہوں گے اور ان کو بہتر کیا جائے گا۔ جی ابھی بھی بہت سے ادارے ہیں جنہوں نے 8-8 مہینے 10-10 مہینے سے ملازمین کو تنخواہ نہیں دی ہے، بہت سے ادارے بند کر دیے ہیں، ملازمین کو فائر کیا جا رہا ہے، تو آپ کی ادائیگی کا صحافیوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے یا میڈیا ورکر کو؟ دیکھیں، ہمیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایات تھیں کہ آپ میڈیا ہاؤس کی جتنے ہیں ان کے لائبلٹیز کلیئر کریں، صرف ایک وجہ سے کہ جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو سیلریز بھی ملیں اور ان کو وہاں سے نکالا بھی نہ جائے۔ اس کے لیے ہماری ان سے میٹنگز ہوئی تھیں۔ پھر جو شکایات آتی تھیں
کہ جی ایجنسیز بیچ میں بہت بڑا کٹ رکھتی ہیں جن کی وجہ سے کچھ میڈیا ہاؤسز کو شکایات تھی، تو ہم نے وہ قانون پاس کر دیا کہ ڈائریکٹ جو ایجنسی ہوگی اس کو 15% جو قوانین کے مطابق ہے اور 85% جو ہے ڈائریکٹ میڈیا ہاؤسز کو ملے گا، اور یہ ایشورنس ہم کریں گے کہ وہ آپ کی سیلریز بھی دیں اور آپ کو وہاں سے نکالا بھی نہ جائے. تو اس پر ہم مزید بھی ان کے ساتھ کوئی ایک قانون سازی بھی کرنی پڑی تو وہ بھی کریں گے. بلکہ چیئرمین صاحب کے حکم تھا کہ ہم لوگ ایڈوانس بھی ان میڈیا ہاؤسز کو دیں جو آپ کے سیلری اکاؤنٹ میں جائے تاکہ سیلریز جو ہیں وہ انشور ہوں. لیکن اس میں کچھ قانونی ایشوز آ گئے تھے جس کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہوا، لیکن ہم کو اس پہ لا ڈپارٹمنٹ سے کنسلٹ کیا ہے، کیونکہ وہ اس وجہ سے تھا کہ جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو اگر ہم ایڈوانس دیتے ہیں کہ بھئی ہم جو آگے 3 یا 4 ماہ ہماری جو بھی ایڈورٹائزمنٹ آئے گی آپ لوگ اس کو چلائیں گے، لیکن ہم آپ کو یہ ایڈوانس دے رہے ہیں، لیکن وہ جو ان کا سیلری اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اس میں جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کی سیلریز دے سکیں. کچھ قانونی ایشوز ہیں ان کو سالو کر کے یہ بھی ہم کریں گے آپ سب کی وجہ سے. جی جی میں آپ کو عرض کروں کہ K4 کا پروجیکٹ جو ہے بہت اہم ہے. اس کی جو الائنمنٹ دیگر چیزیں میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ابہام ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ جی K4 اس لیے التوا کا شکار ہے کہ جی اس کی الائنمنٹ چینج کر دی گئی، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی نے کیا کیونکہ وہ بحریہ کو فائدہ دینا چاہ رہے تھے. لیکن یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں کہ یہ مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں جو بھی آئیڈیا یا جو بھی الائنمنٹ تھی یہ آج تک وہی ہے، اور اس وقت ظاہر ہے بحریہ کا کوئی وجود نہیں تھا. لیکن اس اسکیم کو جس وقت اپروو کیا گیا تھا جو اس کی اصل بنی تھی PC1 اس میں بہت زیادہ کمی کر صرف اس کو ایک دکھانے کے لیے کہ بھئی اس کو کام چلانا ہے، اس وجہ سے یہ ایشوز آئیں. اب اس پر مکمل طور پر کام ہو رہا ہے. یہ جو 2 سال رہے ہیں یہ 2 سال اسی وجہ سے ڈیلے ہوا کہ جب پرائم منسٹر صاحب کو اس کی بریفنگ دی گئی تو اس میں بہت سارے کوشچن آئے، انہوں نے کہا پتہ نہیں اس میں کیا مسئلہ ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے اس کو کہا کہ جس کی پوری اسکروٹنی ہوگی، اس کی انکوائری ہوگی. تو وہ انکوائری بھی ہوئی، اسکروٹنی بھی ہوئی، جس میں سب کچھ ٹھیک نکلا. لیکن 2 سال ضرور ضائع ہوئے اس میں، لیکن اب اس کو تیزی سے کام کیا جا رہا ہے. وابڈا آیا ہے بالکل اس پہ وہ کام کر رہے ہیں، ان کی ٹیکنیکل ٹیم جو ہے، ہم نے ان کو بھی منع نہیں کیا کیونکہ ہمارا فرسٹ آپشن یہ ہے کہ یہ تکمیل کو پہنچے، اور خاص طور پر جو اس کا پہلا فیز ہے 265 MGD وہ جتنا جلد ہو سکے وہ ہو. اور جو ہمارے ذمہ کام ہے سندھ گورنمنٹ کے آگمنٹیشن کا جو کام ہے کہ جہاں پہ یہ پانی پہنچے گا اس کے بعد جو لائنیں بچھانی ہیں اس پر ہم نے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، ورلڈ بینک کے ساتھ ہم نے وہ MOU بھی کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کام کرتے رہیں. کہاں پہ؟ جزائر پہ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو رہی، اور جزائر پہ سندھ گورنمنٹ کی مرضی کے خلاف جو یہ آرڈیننس آیا ہے اس کے خلاف ہم نے ریزولیشن بھی پاس کیا ہے، کورٹ میں بھی گئے ہیں، اور ان آرڈیننسوں سے اور ان چیزوں سے کوئی کام نہیں ہوگا، اور کوئی کسی کو بھی یہاں پہ غیر قانونی کنسٹرکشن نہیں کرنے دیں گے. جو بات بھی ہوگی سندھ گورنمنٹ کی اس میں ایشورنس ہوگی، اور وہاں کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کی بہتری ہوگی تو کوئی کام کر سکے گا، ادروائز کوئی بھی ہو وہ یہاں پہ کام نہیں کر سکے گا. جی دیکھیں دیکھیں اگر فارسٹ کی بات کرتے ہیں تو کل بھی اس پہ میٹنگ ہوئی ہے،
اور اس میں 2,80,000 کے قریب جو ہے زمین تھی جس پر لوگوں کا قبضہ، اس لحاظ سے کہ ان کے پاس آلریڈی پرانی لیزیں تھیں جن کو کینسل کر دیا گیا تھا، اور یہ لیزیں ان کو 2004 اور 2005 کی جب گورنمنٹس تھیں انہوں نے دی تھیں، تو ان کو ہم نے 2 لاکھ کے قریب ہم نے زمین جو ہے وہ خالی کرائی ہے ان سے. 1,87,000 ہے یا 83,000 ہے، اور کچھ اور مزید بھی اب ہوئی ہے، جس میں ہمیں فل سپورٹ ملی ہے عدالتوں سے اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے. اس وقت بھی 1,80,000 یا مطلب 80 یا 90,000 کے قریب زمین پہ اس وقت بھی کچھ لوگ قابضین ہیں، جن کے لیے ہم نے میٹنگ رکھی ہے، جس میں کور کمانڈر صاحب سے بھی ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ اس میں ہیلپ کریں گے ہمارے ادارے کے لوگوں کو، اور سی ایم صاحب نے اس کے لیے فنڈ بھی کچھ مختص کیے ہیں تاکہ ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ سب خالی کرا لی جائیں گی، اور کسی کو بھی غیر قانونی طور پر قبضہ جو بھی ہے یہاں پہ نہیں رہنے دیا جائے گا. آخری سوال. جی بالکل. دیکھیں کیپٹن صفدر کے ایشو پر ایک تو ایکشن ہو گیا، جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس میں چیف آف آرمی اسٹاف سے کہا تھا، اور شکر گزار ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے کہ انہوں نے اس پر ایکشن لیا اور کور کمانڈر صاحب کو وہ انکوائری دی، جنہوں نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ انکوائری ہوئی ہے اور اس پر عمل بھی ہو گیا ہے. جو منسٹرز کی کمیٹی تھی اس کے ان کیمرہ سیشن ہوئے ہیں، 2 دن پہلے بھی ہمارا اس پہ ایک سیشن ہوا ہے جس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. کچھ دن لگیں گے، وہ پبلک ہو جائے گی اور آپ سب کو ساتھ شیئر کریں گے.